قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت ہی یہ اہم ایام ہے اور ایسے ایام کہ جن سے نہ صرف مسلمانوں نے سیکھا بلکہ دنیا نے سیکھا کہ قربانی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں معروف خطیب ہیں علامہ عرفان علی عرفانی صاحب۔ علامہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امام کے نام پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جیسے کہ شاعر یہ کہہ گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوا ہے تو کربلا کے بعد ہوا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا اس قربانی کی فضیلت پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بہت محبوب ہوتا ہے تو وہ اس سے بہت بڑا کام لیتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب تھے، اس میں کچھ اور ان کی امتحان لینے کے لیے، ان کی محبت کا امتحان لینے کے لیے، ان کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے انہیں خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی سوال کے چل پڑے۔ لیکن اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعم البدل بھی یہ دیا کہ بیٹے کو قربان نہ ہونے دیا، اس کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا۔ بے شک یہ کتنی عظیم قربانی تھی کہ جہاں پہ جنت سے کوئی نہیں آیا، قربان ہو کے سیدھا جنت کا۔ بے شک ایسے ہی۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اس واقعے پہ آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی ہستی کیا ہے اور یہ کہ ان کی عظمت کیا ہے، آپ نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا، لیکن میں کچھ ذرا سی آپ اجازت دیں تو میں وضاحت میں چلا جاؤں، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام سرکار دو جہان کی نیابت رکھتے ہیں، اور سرکار دو جہان خلاصہ ہیں کائنات کا۔ تمام 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کے امین ہیں، انہی کے عرض کروں کہ محنتوں کو برابر کرنے والے سرکار دو جہان ہیں۔ اور سرکار دو جہان نے، یہ کوئی ہمارے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، جو جس مرتبے کے سرکار دو جہان ہیں ان کے الفاظ اسی مرتبے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب جب نبیوں پر مشکل گھڑیاں آتی رہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے رہے، تو امام حسین علیہ السلام پر بھی یہ مشکل گھڑی کربلا کی آئی، اور امام علیہ السلام نے بھی قربانی دی، لیکن ہر ایک کی قربانی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر تمام حدود کو پار کر گئی ہے تو وہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور اس لحاظ سے تاریخ بشریت میں ایسی کوئی قربانی نہیں ملتی ہے کہ جس پر زمین روئی ہو، جس پر آسمان رویا ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ جس پر زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ علامہ صاحب یقیناً ایسی قربانی کہ جس میں زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کو ہم آج کے دور سے جوڑنا چاہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عالم اسلام میں کئی ایسے خطے ہیں کہ جہاں پہ پستی کا شکار ہیں، جہاں پہ ظلم اور جبر اور استبداد کے شکار ہیں۔ کیا سبق لے ایک عام مسلمان مولا حسین کی قربانی سے، اور کس طرح اس ظلم و جبر و استبداد کے آگے ڈٹ کھڑا ہو؟ امام علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میرا کردار دنیا کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا شروع سے اب تک ظلم و جبر و استبداد سے بھری ہوئی ہے، اور جو اللہ کے نمائندگان تھے وہ اس کے مقابل میں کھڑے ہوتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نمرودیت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے عرض کروں کہ جو امتحانات تھے ان کی ایک مثال پیش کی۔ اور اسی طریقے سے اب کہاں فرعون، اور ظاہری طور پر کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور وہ ادھر شیطان کا نمائندہ ہے۔ کس طریقے سے یہ تن تنہا
اتنی بڑی فرعونیت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں کہ ادھر پوری دنیا ہے، یہاں پر یہ اکیلا ہے، لیکن حق کبھی ہارتا نہیں ہے۔ حق کے لیے قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب بھی حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ باطل کا کام ہی بھاگنا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی طور پر ذرا کھڑے ہونے کی ہمت تو کریں نا۔ ہمیں اللہ کے نمائندوں نے یہ درس دیا ہے، سرکار دو جہان کے اوپر کیا کیا الزامات اور سرکار دو جہان کے اوپر کیسے کیسے ان کے مقابلے میں افراد آئے، پورا عرب ان کے مقابلے میں تھا، آپ تنہا تھے، لیکن ڈٹے رہے۔ خدا کے فضل و کرم سے خداوند عالم نے ان کی اس پائے ثبات قدم کو وہ عروج بخشا کہ سب کے سب جو مخالف تھے وہ موافق ہو کے آپ کے قدموں میں گرے، اور وہیں سے انہوں نے پھر اعزاز حاصل کیا۔ تو یہ ہے کہ ہم ان افراد جو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر ہوتے ہیں، ان افراد کے نقش قدم پر چلیں تو خداوند عالم ہم لوگوں کا بھی مددگار ہوگا، حامی ہوگا، اور یقیناً ہم لوگوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن ہم لوگ آج کے زمانے کے لوگ نہ جانے کیسے ڈرپوک ہیں، کبھی کس کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ وہاں سے سر اٹھا کر سرکار دو جہان کے نقش قدم پر چلیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، یقیناً سرخ روئی ہوگی اور سربلندی ہمیں ملے گی۔ اور کیا ہی ہم مقدس مقام پہ موجود ہیں، ہمارے عقب میں اس عظیم ہستی کے نقش پا ہیں کہ جس کے پاؤں کی جب پاؤں زمین پہ پڑتا تھا تو زمین دہل جاتی تھی، دشمن ہل جاتا تھا۔ صحیح بات۔ اس عظیم ہستی کے ہاتھ مبارک کے نشان ہیں کہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ بے شک۔ میں چاہوں گا کہ یقیناً محرم تو ہے اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کے بارے میں ایک بھی ہم اگر گفتگو کریں، کیونکہ تربیت کا سلسلہ تو وہیں سے ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی ذرا گفتگو ہمیں فرمائیں کہ آج کے مسلمان کو یقیناً مولا حسین سے تربیت لینے کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی تربیت مولا کائنات حضرت علی سے بھی لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کو خداوند عالم نے رہبری کے لیے چنا ہے، اور انہوں نے رہبری کی، اور ایسی بے مثال انہوں نے رہبری کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب جیسے آپ نے نقش پائے امیر المومنین کے طرف اشارہ کیا، تو خیبر کو اکھاڑا، وہ بھی عرض کروں کہ اور پتھر پر ان کے ہاتھوں کے یا ان کے قدموں کے نشان آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو زیادہ وہ عرض کروں کہ اس پر شکوک نہ کریں۔ آج بھی مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم موجود ہے، جس کی دنیا زیارت کرتی ہے۔ وہ بھی ایک پتھر ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے جو ہے تعمیر کی تھی، تو اس میں حضرت ابراہیم کے نقش پائیں تقریباً 1.5 سے 2 انچ، جیسے نا کیچڑ میں کسی کے پاؤں دھس جائیں، اسی طریقے سے اس میں اتنے گہرے نشان ہیں کہ تقریباً 2 انچ کے قریب۔ اب وہ دادا تھے، یہ انہی کے عرض کروں کہ خاندان کے افراد تھے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل کی قربانی، یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں ان حوالوں سے بھی۔ اور واقعاً یہ عرض کروں کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم لوگ یہاں پر نجف سندھ کہتے ہیں، اس علاقے کو ہم لوگ نجف سندھ کہتے ہیں، مولا علی کے قدم ہیں، اور اس پر ہم فخر ہیں اور ہم نازاں ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے اس جگہ پر ہیں۔ اور مولا امیر المومنین کا بھی یہی کہ نہ اس جیسی کوئی نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہے،
نہ اس جیسا کوئی عرض کروں کہ کائنات میں ہمیں شجاع ملتا ہے کہ جس کی شجاعت کے لیے مولا امام حسن کے یعنی 22 رمضان المبارک جب 21 کو مولا کی شہادت ہوئی اور 22 رمضان المبارک کو جب مولا امام حسن نے خطبہ دیا تو اس خطبے میں مولا امام حسن کے یہ الفاظ ہیں جو تمام کتب تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کل ہم سے وہ جدا ہوا جس جیسا نہ سابقین میں کوئی تھا نہ آنے والوں میں کوئی اس جیسا ہوگا۔ جب بھی وہ میدان میں جاتا تھا تو جبرائیل اس کے دائنی طرف اور میکائیل اس کے بائیں طرف ہوتے تھے، اور جب تک وہ وہاں سے فتح یاب نہ ہو تب تک کبھی وہ پلٹتے نہیں تھے۔ آپ نے پھر لوگوں سے سوال کیا ہے، بتاؤ کوئی ہے علی جیسا؟ تو کوئی نہیں ہے، نہ ان کی عبادت جیسا کوئی عابد ملے گا کہ وہ ایسی عبادت کر کے دکھائے، نہ کوئی ایسا سخی ملے گا کہ جو عرض کروں کہ ایسی سخاوت کر کے دکھائے، نہ ہی عرض کروں کہ شجاعت میں ہے، نہ ہی نسل میں ہے، نہ ہی نسب میں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اب کیونکہ سورج ڈھلنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور ایک سورج ابھی ڈھل رہا ہے اور ایک سورج کربلا کے میدان میں اس وقت ڈھل رہا تھا، چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والوں کو تخیلات میں، تصورات میں ایک بار پھر اس میدان میں لے جائیں۔ ہم ساری زندگی ہم نے واقعات سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، روایات سنی بھی ہیں، روایات پڑھی بھی ہیں، کچھ اپنے انداز میں ہمیں بتا جائیں کہ اب یہ جو وقت ہو رہا ہے یہی وقت جب سن 61 ہجری میں ہوا ہوگا، کیا اس وقت وہ آخری دن، وہ 10 محرم کا دن، کیا اس پورے دن میں واقعات بنے، کس طریقے سے جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس کے بعد ایک بار پھر مقتل گاہ کی جانب سید الشہداء بڑھ رہے ہیں، ان کی جو وفادار سواری ہے ذوالجناح وہ بڑھ رہی ہے، بیبیاں ایک طرف خیمے میں موجود ہیں، ایک طرف دوسری طرف بچے جو ہیں وہ کہیں اس تپتی ریت پہ ننگے پیر ہیں، پیاس کے لیے بلک رہے ہیں، اور کہیں شیرخوار جھولے میں پڑے ہیں اور ان کا بھی صبر دیکھنے والا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو آپ بیان کریں تاکہ ہم آپ سے رخصت لے سکیں۔ عاشور کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کے لیے مولا امام حسین سے رسول نے بھی فرمایا کہ بیٹا حسین جیسا دن آپ کا آنے والا ہے ایسا دن ہمارا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے بھی یہ کہا تھا کہ بیٹا حسین جیسا دن آپ کا آنے والا ہے ایسا دن ہمارا نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ عاشور کا دن تو اتنا مصیبت کا دن ہے کہ جس دن سمجھو کہ کربلا کے میدان میں خاتون اطہر کا پورا کنبہ جو ہے وہ عرض کروں کہ پورا بھرا باغ، پورا بھرا گھر جو ہے وہ لٹ گیا تھا۔ جتنا اس پر گریہ کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار بھی ایسے جانثار کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جیسے جانثار مجھے دیے ہیں ایسے کسی کو نصیب نہیں ہوئے ایسا ہیں۔ کون جانثار ہوگا جو بازو کٹا کے بھی آپ کے ساتھ موجود ہے؟ میں نے تو یہ تو بھائی کی بات ہے، میں نے تو غلاموں کو یہ دیکھا جب غلاموں نے اپنے طور پر بالکل جب آخری سانسیں لے رہے تھے تو اس وقت زہرا کے لال کی طرف دیکھ کے کہا کہ مولا اتنا بتا دے کہ کیا ہم نے وفا کی؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ہاں آپ لوگوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ اور ایسا وہاں پر منظر تھا کہ یکے بعد دیگرے ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی عرض کروں کہ وہاں پر تیار ہے، میں سجا کے اپنے جوانوں کو بھیج رہی ہیں، اور اگر ایک جو ہے چھوٹا سا بچہ رہ گیا تھا وہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز استغاثہ پر اس طریقے سے بل اٹھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو بھی عرض کروں کہ اٹھا کے میدان کربلا میں لے جانا پڑا۔ اور پھر کس طریقے سے ہر ایک کی تو عرض کروں کہ خون ایسا تھا کہ جس کو زمین کربلا میں تقریباً جذب کیا ہے، لیکن یہ وہ خون تھا کہ جس کو زمین کربلا نے بھی جذب نہیں کیا۔
آسمان کی طرف مولا نے چھوڑنا چاہا تو آسمان نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، اور یہ اتنا پاکیزہ خون تھا کہ جس کو امام مظلوم نے اپنے چہرے پر مل لیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ میں خدا سے قیامت کے دن اسی طریقے سے ملاقات کروں گا، رسول سے اسی طریقے سے ملاقات کروں گا۔ اتنا غمناک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور وہ بھی وقت آیا کہ جب امام مظلوم خیام سے نکلنا چاہتے ہیں، اور بیویوں کی کیا حالت تھی اس وقت میں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک 4 سال کی بچی ہے، جب دیکھا کوئی بس نہیں چلتا، آتی ہیں امام علیہ السلام کے ذوالجناح کو پکڑ کے اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا۔ بس 2 مقام ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر ذوالجناح نے جو ہے وہ چلنا گوارا نہیں کیا۔ ایک جب 2 محرم کو مولا حسین پہنچے تھے کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، اور دوسرا یہ جب سکینہ سلام اللہ علیہا ذوالجناح کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ امام علیہ السلام نیچے اترے، اپنی بچی کو دلاسا دیا اور اپنی بچی کو پیار محبت کیا، بچی نے بابا کو اجازت دی، اور پھر وہ لے کے ذوالجناح پر مولا سوار ہو کے کربلا کے میدان میں آئے، اور وہ عصر عاشور خدا نہ کسی کو دکھائے، بہن دیکھتی رہی اور شمر ملعون اس عرض کروں کہ سینے پر سوار تھا، اور اس گلے پر خنجر چلا رہا تھا کہ جس کو زہرا بوسے دیا کرتی تھی، جس کو رسول 2 جہان بوسے دیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر بی بی کا جب کوئی بس نہیں چلا تو عمر سعد جیسے شقی القلب کو پکار کے کہتے ہیں، اے عمر سعد، تو ایک صحابی کا بیٹا ہے، دیکھ رہا ہے کہ شمر حسین کے سینے پر سوار۔ پھر بی بی خیام کی طرف واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بھتیجے سید سجاد کا شانہ ہلا کے فرماتے ہیں، اے میرے لال اٹھو، مجھے تمہارے بابا مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ سید سجاد اٹھے ہیں اور قنات کو ایک طرف ہٹایا ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کی آواز بلند ہوتے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھپھی اماں بابا کا سر نو کے نیزے پر سوار ہے۔ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسینیت سے ہے عیاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ صاحب، گریہ کا یہ سلسلہ، آہوزاری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور عالم اسلام کے لیے یہ قربانی جو خانوادہ رسول دے گیا ہے، اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔